نہیں ہے. کرامت بزرگ کی کمزوری ہے, اسی بچے کی طریقے سے جو میں نے آپ کو مثال دیا. نمبر 1. نمبر 2, ہم یہ بھارت واسیوں کا ہی ہے, یہ اس میں عرب وغیرہ ان چیزوں کو ایک دم نہیں مانتے. عرب کے نزدیک تو میں کافی رہا ہوں, اور جہاں میں رہتا تھا وہاں سب حفاظ علماء, ان کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ قرآن کتنا جانتے ہیں, کتنا عمل کرتے ہیں. حبیب مصطفیٰ کی سنت آپ کی زندگی میں کتنی ہے, دس از دا کرائٹیریا. یہ ان کا معیار ہوتا ہے. ہمارے پاس, ہم بھارتی ہیں, ہمارے مزاج میں کہانیاں ہیں, ہمارے مزاج میں چمتکار ہے. وہ ہم کنورٹ ہوئے, جب بھی کنورٹ ہوئے وہ چمتکار ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے. وہ جو بیج پڑا ہوا ہے چمتکاری کا, کہ چمتکاری دیکھیں بھئی, جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو جو لوگ بھی مانتے ہیں, بڑا مانتے ہیں, سب کی ایک ہی وجہ ہے کہ وہ چمتکاری ہیں. اور کیا ہے ان کے اندر, آپ بتائیے. چمتکار دیکھ لاتے ہیں. اب وہ چمتکار کتنا جھوٹا ہوتا ہے, کتنا سچا ہوتا ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. لیکن بنیاد صرف اور صرف کیا ہے, چمتکاری ہے. وہ ہمارے مزاج میں بھی ہے, تو یہ ذہن سے پہلے نکال دیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری چیز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوگا وہ انسانیوں کی طرح نہیں رہے گا. گندا ہوگا, کپڑے پھٹے ہوں گے, غار میں بیٹھا ہوگا, کبھی ڈنڈا والے بابا ہوں گے, کبھی جو ہے فلانے بابا ہوں گے. یہ باباؤں کو آپ نے اٹھا کر کے کیا کر دیا, ولی مان لیا ہے. قرآن مجید کی جو پہلی آیت نازل ہوئی, اقرأ باسم ربک الذی کے بعد, اس میں ایک لفظ آیا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. کیا ہے, اے اوڑھ بیڑھ کر لپیٹنے والے. ہم کبھی کبھی ترجمہ کرتے ہیں کالی کملی والے. یا ایھا المدثر قم, اٹھیے, فانذر, اور لوگوں کو ڈرائیے. آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تبلیغ کریں, دعوت کا کام کریں. قم فانذر وربک فکبر, اور اپنے رب کو بڑا کر دیجئے, یا رب کی کبریائی بیان کیجئے. رب کو بڑا کرنے مطلب زندگی میں رب آ جائے, رب کا حکم آ جائے تو سب پیچھے ہو جائے, تب تو رب بڑا ہے. ورنہ یہ ڈیلی جو اللہ اکبر 50 مرتبہ بول رہے ہو دن بھر میں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر اللہ اکبر کہنے والا واقعی میں پریکٹیکلی اللہ کو بڑا نہیں کر پا رہا ہے تو یہ سب زبانی جمع خرچ ہے. بہرحال وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. اس کے بعد جو کہا گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ صاف رکھیے گا. یہ پہلا آرڈیننس ہے. ابھی پہلی آیت نازل ہو رہی ہے اقرأ باسم ربک الذی کے بعد, کہ کپڑے صاف رکھیے. تو سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ بیچ میں آ کر کے یہ بات کیوں کہی جا رہی, کپڑے صاف رکھیے. ایک آدمی پی ایم کے پوسٹ پر جا رہا ہے یا سپریم کورٹ کا جج بننے جا رہا ہے, تو گورنر کو یہ گائیڈ لائن دینے کی ضرورت نہیں کہ بھیا آپ بڑی پوسٹ پر آ رہے ہیں, ذرا صاف ستھرے رہیے گا. کیونکہ وہ پہلے سے ہی اتنا اونچا کیریکٹر کا مالک ہے جس کی وجہ سے اس کو پوسٹ دی گئی ہے. اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے بچوں کے طریقے سے کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو لہذا کپڑے وغیرہ صاف رکھو. یہ نہیں ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے وغیرہ صاف رکھیے گا. یہ کیا تھا, حبیب مصطفیٰ کے زمانے میں بھی یہ ننگے بابا, ڈنڈے والے بابا مشہور تھے. تو آپ ان کے کیریکٹر سے نہیں متاثر ہوئیے گا کہ آپ نبوت کا اعلان آپ نے کیا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ لوگ جو ہے ایسے رہنا ہے. نہیں, ایسے نہیں رہنا ہے. اس کے خلاف قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیے گا. اس لیے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی طاقت ہوتی تھی آپ ظاہری طور پر اچھے رہتے تھے. ظاہری طور پر پھٹے پرانے پہننا, آدمی ایسا وقت آ جائے تو پھٹے پرانے بھی پہن لے, لیکن یہ کہ سب کچھ موجود ہے اور پھٹے پرانے پہن کر آپ بزرگ بن رہے ہیں, یہ دھوکہ ہے. اور آپ اور ہم بھارتی لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہوئے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں, میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا,
جس کو تم نے بزرگ مانا ہے اس کے منہ میں تھوکتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ حضرت کا تبرک ہے. ایسے لوگوں کو بھی میں جانتا ہوں. میرے پاس ایک صاحب آئے یہیں ہبلی میں, 6.5 فٹ لمبے ماشاءاللہ, رہے ہوں گے 90-90 سال کے, ٹھیک ٹھاک تندرست تھے. میرا کمرہ مسجد جو پرانا مدرسہ ہے, اگر میں کمرہ کھول دوں تو مسجد میں داخل ہو جاؤں. تو میرے ساتھ بیٹھے رہے, بڑی باتیں ہوئی. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو گیا, وضو کرنا ہے. انہوں نے کہا آپ جائیے نماز پڑھ لیجیے. وہ جو صاحب جو لے کر کے آئے تھے, اچھا اب تک تو مجھے معلوم نہیں, میں جان رہا تھا واقعی میں یہ اللہ والے آدمی ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ جائیے نماز پڑھ لیجیے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتے. کہا یہ مدینے میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ابھی نماز کے بعد میں ان کو چائے بھی نہیں پلاؤں گا, آپ لے کر کے چلے جائیے گا. میں ایسے شخص کو بزرگ مانتا نہیں, یہ ڈھونگی لوگ ہیں. ہم ایسے شخص کا کوئی احترام نہیں کرتے, اور جتنا میں نے کیا ابھی گھنٹہ بھر سے میرے پاس سب میں واپس لیتا ہوں. میں کچھ نہیں مانتا ایسے آدمی کو, لیکن یہی مزاج ہے ہمارا. لہذا یہ جو ظاہری پہچان آپ نے بنا رکھی ہے کہ اس کا کپڑا گندا ہو اور وہ غار میں بیٹھا ہو اور وہ کرامت دکھلا رہا ہو, یہ کوئی بھی پہچان قرآن حدیث پہ نہیں لکھی گئی ہے. لہذا کریکشن کرے اپنا کہ من عاد علی ولین فقط آذنتہ بالحرب, کہ وہ جو آدمی میرے ولی سے دشمنی کرے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. وہ ولی کو پکڑو صحیح تب مال. اور ایسا ممکن ہے, یہ بھی آپ کو بتا دیں, آخری بات کہہ کر پھر آگے بات کریں گے کل انشاءاللہ. ایسا ممکن ہے کہ غلط نظریے کی بنیاد پر اوریجنل ولی کے پاس نہ پہنچ پائے ہیں, نہ اس کی قدر کر پا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اصلی اللہ والا کون ہے, یہ آپ کو معلوم نہیں ہے. کیوں؟ یقینی بات ہے کہ جب ایک آدمی غلط چیز کا تصور لے کے بیٹھا ہے تو اصل کے پاس کیسے پہنچ پائے گا. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھارت کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ معلوم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ والا بھارت میں ہے کہاں. اس لیے اس کی پہچان بتائیں گے, اور پھر اس کے بعد آپ اس سے رابطے میں رہیے, تب معلوم ہوگا کہ واقعی میں ہم اللہ والے کے پاس پہنچے ہیں, ورنہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک بات تھی کہ ہم اپنی غلط فہمی کو دور کریں. انشاءاللہ زندگی تو ہم آگے بات کریں گے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.